بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت دہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 4 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 4 ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم غیرہ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حوالہ ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 6018۔ مذکورہ حدیث کا ترجمہ ہے، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ تشریح، مذکورہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو 3 اہم امور کی تلقین کی ہے، اور یہ 3 اہم امور ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، مہمان کی تکریم کرنا اور خیر و بلائی کی بات کرنا یا پھر خاموش رہنا ہیں۔ ان تینوں کی تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پڑوسی کو اذیت نہ دینا۔ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو یا مسلمان یا کوئی قریبی رشتہ دار، سبھی کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ بلائی یہ ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی خیر خواہی میں لگا رہے۔ پڑوسی کو اذیت دینا برے اخلاق میں سے ہے۔ اگر کسی مسلمان کا پڑوسی اس سے خوفزدہ ہے اور اسے تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بدنصیب جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی مأمون نہ ہوں۔ حوالہ ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 73۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حدیث کا حوالہ ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 6016۔ نمبر 2، مہمان کی تکریم اور عزت کرنا۔ مہمان کی عزت و تکریم ایمان کی علامت ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ مہمان نوازی یہ ہے کہ مہمان کو کھانا کھلایا جائے، اس کی جو خدمت ہو سکتی ہے کی جائے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ مہمان کی عزت و تکریم کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، اچھی بات کرنا یا پھر خاموش رہنا۔ خیر اور بلائی کی بات سے مراد سچی بات کرنا، نیکی کی بات کرنا اور اخلاق و آداب کی بات کرنا ہے۔ جھوٹ، غیبت، بد کلامی اور فضول بات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ بے مقصد بات، لا یعنی گفتگو سے اجتناب کرنا اور خاموشی اختیار کرنا اہل ایمان کا خاص شیوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مذکورہ حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور انہیں کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کی عزت کریں اور ان کی میزبانی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم خیر اور بلائی کی باتیں کریں اور جھوٹ، غیبت، بد کلامی اور فضول باتوں سے اجتناب کریں یا پھر خاموشی اختیار کریں۔ انہی اخلاقی اقدار پر عمل کر کے ہم بہترین انسان اور مسلمان بن سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں حدیث نمبر 4 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔